حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا آخری شخص جسے جنت میں داخل کیا جائے گا نا، اس کی کچھ حالت نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ وہ کس حالت کے اندر جنت میں جائے گا، غور کیجئے گا۔ فرمایا وہ کبھی چلے گا، کبھی گرے گا، کبھی آگ اسے جھلسائے گی، آخر یہ آگ سے نجات پا جائے گا۔ اب اس کے سامنے ایک خوبصورت درخت ظاہر ہوگا، اور اس درخت کے ساتھ جو ہے وہ ایک چشمہ جو ہے وہ پانی کا جاری ہوگا۔ بندہ عرض کرے گا مولا مجھے اس درخت کے قریب کر دے، میں اس کے سائے میں بیٹھوں، وہاں چشمے سے پانی پیوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اگر تجھے یہ عطا کر دیا جائے گا تو تو کچھ اور بھی مانگے گا۔ وہ وعدہ کرے گا باری تعالیٰ میں کچھ اور نہیں مانگتا، بس مجھے اس درخت کے سائے میں بٹھا دے، میں اس چشمے سے پانی جو ہے وہ پی لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس درخت کے سائے میں بیٹھنے کی جو ہے وہ اجازت عطا فرما دے گا۔ جب اس درخت کے نیچے پہنچ جائے گا، اب اس درخت کے نیچے بیٹھ کر اس کو سامنے ایک اور درخت ظاہر ہوگا۔ وہ کہے گا باری تعالیٰ بس مجھے اس درخت کے نیچے جانے دے، میں تو اس سے کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم ابھی تو نے وعدہ کیا تھا کہ کچھ اور نہیں مانگے گا، پھر تو اگلے درخت کی تمنا کر رہا ہے، تو بندہ پھر وعدہ کرے گا باری تعالیٰ میں اور کچھ نہیں مانگتا۔ یوں ہی حدیث پاک طویل ہے، یوں ہی چند بار وہ بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجازت عطا فرمائے گا۔ یہ کرتے کرتے وہ بندہ جنت کے دروازے تک پہنچ جائے گا۔ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا، عرض کرے گا مولا مجھے جنت میں داخل فرما دے، اتنی نعمت مجھے عطا فرمائی کہ ایک درخت کے نیچے بٹھایا، میں نے اگلے کی تمنا کی تو نے اجازت عطا فرما دی، پھر میں نے اگلے کی تمنا کی اجازت مل گئی، باری تعالیٰ میں جنت کے دروازے پر پہنچ گیا ہوں، مجھے جنت کے اندر داخل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندے اگر میں تمہیں دنیا اور اس کی مثل دو دنیاؤں کے برابر جنت میں جگہ عطا فرماؤں تو کیا تو راضی ہو جائے گا؟ غور کریں، یہ ایک پوری دنیا، فرمایا اس کے برابر ایک اور دنیا ہو، اتنی جگہ میں تجھے عطا کروں جنت کے اندر تو کیا تو راضی ہو جائے گا؟ اب وہ بندہ ہماری طرح کا کوئی ہوگا جس کو جنت میں سب سے آخر میں داخلہ ملنا ہے، وہ کہے گا اپنے ذہن کے اندر سوچے گا کہ سارے لوگ تو جنت میں داخل ہو چکے، جنت تو بھر چکی ہوگی، اتنی جگہ تو جنت میں ہونی کوئی نہیں۔ تو عرض کرنے لگا باری تعالیٰ تو تمام جہانوں کا رب ہے، کیا اس کے باوجود مجھ سے ہنسی مذاق فرما رہا ہے؟ وہ بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے گا۔ اب آپ اس حدیث پاک کی خوبصورتی دیکھیں، اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے نا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوب مسکرائے۔ اب لوگوں سے کہا کہ آپ پوچھتے کیوں نہیں کہ میں مسکرا کیوں رہا ہوں؟ لوگوں نے پوچھا فرما دیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث پاک یہ کلام فرما رہے تھے تو اس مقام پر پہنچ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسکرائے تھے، اس وجہ سے میں مسکرا رہا ہوں۔ اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مسکرانے کی وجہ پوچھی گئی تھی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوب مسکرائے گا، اسی وجہ سے میں بھی آج مسکرا رہا ہوں۔ یعنی اللہ پاک جب اپنے اس بندے کا کلام سنے گا کہ وہ عرض کر رہا ہے باری تعالیٰ جنت تو بھر چکی ہے، اتنی جگہ تو ہے نہیں، اور مجھے جنت میں دنیا اور اس کے برابر اتنی جگہ کیسے مل جائے گی؟ جب وہ یہ عرض کرے گا تو اللہ پاک فرمائے گا اے بندے میں تو اس سے مذاق نہیں کرتا، میں اس چیز پر قادر ہوں کہ تجھے جنت میں اتنی جگہ عطا فرما دوں۔ چنانچہ اس بندے کو اس جنت کے اندر اس دنیا بلکہ اس سے ڈبل جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اور روایتوں میں یہاں تک بیان فرمایا کہ جنت کے اندر یہ وہ شخص ہوگا جسے جنت میں سب سے کم جگہ عطا کی جائے گی۔ غور کریں، یہ ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت۔ لوگ ہر چند ٹکوں پر بک جاتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ آج تو ایسا بدبختی کا عالم ہے کہ لوگ ویزے کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر قادیانیت کے فارم فل کر دیتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم نے سائن ہی کیا ہے نا، ہم نے زبان تو کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ کسی ملک کی نیشنلٹی لینے کے لیے جو ہے وہ اپنے کفر کے اوپر سائن کر دیتے ہیں۔ اور دنیا کی حیثیت کتنی ہے کہ جس بندے کو جنت میں سب سے آخر میں داخلہ ملنا ہے اور جنت میں سب سے کم جگہ ملنی ہے، اسے اس دنیا میں
جتنی یہ کائنات ہے اس کے ڈبل اللہ تبارک و تعالی جگہ عطا فرمائے گا۔ اب ہم ہزاروں سال بھی کوشش کرتے رہیں تو ہم پوری دنیا تو نہیں خرید سکیں گے، لیکن ایک ادنا جنتی کو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا سے ڈبل جگہ جنت میں عطا فرما دے گا۔ یہ ہے دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں۔ لیکن ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، ہم نے اس دنیا کی زندگی کو اپنا جو ہے وہ اصلی ٹھکانہ سمجھ لیا ہے۔ قرآن پاک سے ہم نے چونکہ دوری اختیار کی ہے، اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اس کے ترجمے کو، اس کی تفسیر کو پڑھتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ اس دنیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کتنی حیثیت ہے۔ فرمایا اگر اس دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ پاک کی نگاہ میں اس دنیا کی حیثیت ہوتی تو اللہ پاک کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی عطا نہ فرماتا۔ یہ حیثیت ہے اس دنیا کی، لیکن لوگ آج اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو جو ہے وہ پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ یار نماز ادا کر لو تو کہتے ہیں یار میں کاروبار چھوڑ کر، دکان چھوڑ کر آؤں گا تو میرے کتنے کسٹمر چلے جائیں گے۔ جب کہا جاتا ہے یار سود چھوڑ کر اس حرام سے، اللہ رسول سے جنگ سے باز آ جاؤ تو کہتے ہیں ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے، ہم دنیا میں جو ہے وہ زندگی کیسے گزاریں گے۔ جب کہا جاتا ہے کہ یہ رشوت نہ لو، اس کا انجام جہنم کا ٹھکانہ ہے، لیکن بات سمجھ ہی نہیں آتی، اور اپنی اس دنیاوی زندگی کی خاطر اپنی آخرت جو ہے وہ لوگ برباد کر لیتے ہیں۔